السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو اجر دے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ یکاد البرق، یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدیہ ہے، تو اس کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یکاد، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ دال لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یکاد البرق، یہ قاف موٹا پڑھا جائے گا، اور را پر پڑھیں گے اور قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ برق، یخ، یہ خا حروف موٹا ہے اور طا بھی حروف موٹا ہے، ان کو موٹا پڑھیں گے۔ تو یہ خا مموسا ہے، اس کے اوپر ٹھہراؤ ہے، یہ اپنے مخرج میں اس کی آواز جاری رہے گی۔ یخطف، یخطف ابصارہم، یہ اب اس کے اوپر قلقلہ ہے، یہاں پہ قلقلہ صغرا ہوگا، یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہ کلمے کے درمیان میں ہے، تو یہاں پہ قلقلہ صغرا ہوگا۔ قلقلہ کے کتنے احکام ہیں؟ 3 احکام ہیں۔ قلقلہ چھوٹا، بڑا اور درمیانہ، یعنی چھوٹا، درمیانہ، بڑا، صغرا، وسطی، کبریٰ۔ تو یہ 3 قلقلے ہیں، 3 احکام ہیں قلقلہ کے، اور 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جد، اس کا مجموع ہے قطب جد۔ اور یہ جو 5 حروف ہوں ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ با ساکن ہے، تو اس کے اوپر چھوٹا قلقلہ ہوگا۔ ابصارہم، یعنی یہاں پہ اب با کے اوپر جنبش پیدا ہوگی، آواز میں جنبش پیدا ہوگی۔ ابصارہم، یہ ہم کے اوپر اظہار ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کا یہ احکام ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ اور یہ صاد حروف موٹا ہے، اور یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو با جو ہے بھئی یہ موٹا پڑھا جائے گا، حروف وا موٹا ہے۔ صارہم، را پر پڑھا جائے گا، صارہم، آگے یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا۔ کلما، یہ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، تو اس مد کو 2 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کلما اضاءت، اور یہ ضاد حروف موٹا ہے، حروف ضاد موٹا ہے،
اور یہ الف ہے، الف کے اوپر یہ مد ہے، تو اس کو 4، یہ مد واجب ہے، اس کو 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اضاء لہم، یہ میم ساکن کے بعد میم ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ یہاں پہ کیا حکم ہے؟ ادغام شفوی۔ تو یہ میم ساکن کے احکام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میم کے بعد میم آ جائے وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا۔ اضاء لہم شو فیہ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، آگے یہ یا سے پہلے زیر ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فیہ، وَإِذَا، یہ الف کے اوپر یہ مد ہے، اور الف سے پہلے یہ زبر ہے، یہ الف مدیہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد ہے، اس کو 2 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا أَظْلَمُوا، یہ ذا حروف موٹا ہے، ذا حروف موٹا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اظلموا، اس کے اوپر کلکلا نہیں ہونے دینا، اظلموا نہیں پڑھنا، اظلموا بالکل ایسا نہیں پڑھنا، تو اس کو پڑھیں گے اظلموا، اظلم، یہ سوری میں نے یہ پیش پڑھ دی ہے، اللہ معاف کرے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، یہ میم ساکن ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، تو جہاں پہ اظہار ہو وہاں پہ آواز کٹ جاتی ہے۔ علیہم قاموا، یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگے کہ آدمی رکا ہے، تو لیکن بالکل 1 سیکنڈ کے برابر یہاں پہ آپ نے رکنا ہے۔ علیہم قاموا، بس یہاں پہ آواز کٹ جائے گی، کٹ کے آواز آگے پھر قاف پڑھیں گے۔ قاف زبر الف کا، الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدیہ ہے، تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور قاف حروف یہ موٹا ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ قاموا، یہ واو سے پہلے پیش ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاموا ولو شاء، یہ الف کے اوپر یہ بڑی مد ہے، تو یہ یہاں پہ یہ مد واجب ہے، اس کو 5 یا 4 حرکت کے برابر پڑھیں گے۔ اللہ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حمزہ کے ساتھ لام کو ملا کر پڑھیں گے، یہ حروف اللہ کا ہے، اس کو لفظ جلالہ بولتے ہیں، تو حروف اللہ سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ 2 لامیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ جس حروف کے اوپر یہ 3 کنگر والی شد ہو وہ حروف ڈبل پڑھا جاتا ہے، تو اپنے مخرج سے سختی سے پڑھا جاتا ہے، تو ایک لام جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی زبر لگا کر پڑھیں گے، اور دوسری لام جو ہے اس کو پہلی لام سے موٹا پڑھیں گے، اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں پہ 2 حرکت کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ الف اللہ سے، اللہ کے حروف سے پہلے یا پیش ہو یا زبر ہو تو وہ پہلی لام جو ہے پیش کے ساتھ یا زبر کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور اگلی لام جو ہے وہ پہلی لام سے موٹی پڑھی جائے گی۔ اگر زیر ہو تو پہلی لام جو ہے وہ زیر سے پڑھی جائے گی،
اور اگلی لام جو ہے وہ بریک پڑھی جائے گی، پہلی لام زیر سے اور دوسری لام بریک پڑھی جائے گی۔ تو یہ زبر ہے، تو یہاں پہ پہلی لام جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے، تو اگلی لام جو ہے وہ موٹی پڑھیں گے۔ تو کیسا پڑھیں گے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، لَذَهَبَ، اس کو ایسے نہیں پڑھنا لا ذهب، لا ذهب، یہ چاروں حروف برابر آپ نے پڑھنے ہیں، تو ان کے اوپر ایک ایک حرکت کرنی ہے، بالکل ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ لا ذهب اپنے مخرج میں، لام اور ذال ہا با اپنے اپنے مخرج میں ان کو پڑھنا ہے۔ میں نے مخرج بتا دیے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ نورانی قاعدہ دیکھ لیں، نورانی قاعدے کی تحتی نمبر 1 میں نے یہ مخرج بتائے ہوئے ہیں، یہاں پہ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جس نے قرآن سیکھنا ہو تجوید کے ساتھ، جو نئے بھائی ہیں جنہوں نے قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ سب سے پہلے قاعدہ پڑھیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ قرآن پاک مل کر سیکھیں۔ لا ذهب بسمعهم، بسمعهم، یہاں پہ بے سمہم نہیں پڑھنا، بے نہیں پڑھنا، بی با ذریعے بی ہے، بسمعهم، یہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار شفوی۔ یہاں پہ کیا احکام ہوگا؟ یہ میم ساکن کا احکام ہے، یہاں پہ ہوگا اظہار شفوی۔ تو یعنی پہ یہاں پہ ہم کے اوپر آواز کٹ جائے گی اور دونوں ہونٹوں کی آپس میں خشکی ملے گی، دونوں ہونٹوں کی آپس میں خشکی ملے گی تو یہ میم پڑھی جائے گی۔ بسمعہم و اب، یہ واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے پڑھی جائے گی۔ و اب علیہم کر دیتے ہیں، علیہم، تو وہ ادغام ہو جاتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے، لیکن اس کو مکمل میم کو پڑھنا ہے علیہم و اب۔ یہ با کے اوپر قلقلہ ہے، یہاں پہ چھوٹا قلقلہ ہے، با ساکن ہے، جیسے یہ اس کے اوپر اب میں نے آپ کو بتا دیا، وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ قلقلہ کا حروف ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، اس میں جنبش ہوگی با کے اوپر۔ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ الف مدیہ ہے، الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور صاد جائے یہ موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پہ بھی آپ نے رکنا ہے، رکنا افضل ہے، اور ملا کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکنا جو ہے وہ افضل ہے، آپ سانس توڑیں یہاں پہ۔ یہ نون مشدد کا، یہ نون مشدد ہے، تو یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، یہ نون مشدد کا غنہ ہوگا، 2 حرکت کے برابر اس کے اوپر غنہ کریں گے، اور نون ڈبل پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر شاد ہے، اور اپنے مخرج میں سختی سے پڑھی جائے گی۔ ان اللہ، ان اللہ، یہ بھی یہ جو میں نے اس کے اوپر وضاحت کی ہے، یہ لفظ اللہ کا ہے، جیسے یہ پر پڑھا جائے گا، اسی طرح اس کو بھی ان اللہ، یہ 2 لامیں پڑھی جائیں گی یہاں پہ، کیونکہ اس کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہے، اور اپنے مخرج سے یہ سختی سے پڑھا جائے گا۔ پہلی لام جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑھیں گے، پہلی لام جو ہے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، نل، اگلی لام جو ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، پہلی لام سے دوسری لام جو ہے وہ موٹی پڑھیں گے، ان اللہ، اور اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، دوسری لام کو 2 حرکت کے برابر اور موٹی پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر یہ کھڑی مد ہے۔ ان اللہ علی، یہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی کلی،
یہ لام کے نیچے زیر ہے تو اس کے اوپر شد ہے، اس کو اپنے مخرج میں سختی سے پڑھیں گے اور یہ لام ڈبل پڑھی جائے گی۔ کلی، کلے نہیں پڑھنا، کلی کا پہلی لام کل، لام زیر لی، کلی، کلی شیء، یہ غنہ جائے، یہ بریک پڑھا جائے گا۔ شیء، یہ یہاں پہ یہ حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے دو زیریں ہیں، یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد یہ قاف ہے، قاف حروف جو ہے وہ یہ موٹا ہے، تو یہ غنہ جو ہے اخفا کا غنہ، یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا حقیقی مال غنہ۔ یہاں پہ دو زیریں ہیں، یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف قا ہے، تو قا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے، جو 15 حروف ہیں اخفا کے، یہ قا بھی ان میں موجود ہے، تو اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے۔ تو یہ جو غنہ ہے موٹا پڑھیں گے، کیونکہ یہ یہاں پہ اخفا موٹا کریں گے، اخفا کا غنہ موٹا کریں گے، اس لیے یہاں پہ یہ قاف ہے، قاف حروف موٹا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ یا سے پہلے زیر ہے، اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ آگے آیت ختم ہو رہی ہے، یہ گول دائرہ ہے، یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکت کے برابر دیر کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہ اس کا قلیہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ دیکھو میں نے غنہ موٹا پڑھا ہے، ایسا غنہ یہ موٹا پڑھنا ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ کے آگے ریکویسٹ ہے، آپ برائے مہربانی دل لگا کر پڑھیں، اللہ آپ کو خوش رکھے گا اور اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ تو اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔